اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے دو واقعے سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گلیل چلانے میں خاص مہارت رکھتے تھے اور وہ ہر وقت اپنے ساتھ ایک ہزا گلیل اور ایک تھیلی رکھا کرتے تھے جس میں پتھر ہوتے تھے۔ جنگل میں شیر کی سواری کرتے تھے۔ آپ شیر کا کان پکڑ کر اس پر سوار ہوتے اور شیر آپ کے سامنے سر جھکائے رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجرہ ہارون ہوں، مجھ سے ہارون نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیا اور کچھ دور چلے گئے کہ دوسرا پتھر بول اٹھا، میں ہجرہ موسیٰ ہوں، مجھ سے موسیٰ نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ کے کام آؤں گا۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور اپنی تھیلی میں ڈال لیا۔ ابھی آپ چند قدم ہی چلے تھے کہ تیسرا پتھر نے صدا لگائی، میں ہجرہ داؤد ہوں جو نبی ہے اور وہ مجھ سے جالوت کو مارے گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور تھیلی میں ڈال لیا۔ اس وقت جالوت کا پورے ملک میں حکمرانی تھی، وہ ظالم فلسطینی سردار تھا اور موجودہ اسرائیل اور فلسطینی ریاست پر انسانیت کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ نبی وہ بنی اسرائیل سے شدید نفرت کرتا تھا، انہیں تنگ کرتا تھا۔ ریاست کا بادشاہ طالوت بھی جالوت کے ظلم سے تنگ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلایا اور جالوت سے نجات کا طریقہ دریافت کیا۔ ایک خاص بندے نے آگے بڑھ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میرا خیال ہے سلطنت میں یہ اعلان کروایا جائے، جو بھی نوجوان جالوت کو قتل کرے گا بادشاہ سلامت اسے آدھی سلطنت دے گے۔ بادشاہ نے یہ تجویز پسند کر لی۔ اس نے منادیوں سے ملک بھر میں اعلانات شروع کروا دیے۔ یہ اعلان حضرت داؤد علیہ السلام تک بھی پہنچا۔ جو ہی آپ نے یہ اعلان سنا، آپ کو فوری پتھر یاد آ گیا۔ آپ بھاگتے ہوئے منادی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جالوت کو میں قتل کروں گا۔ منادی یہ خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور بادشاہ کو بتایا کہ ایک نوجوان نے یہ چیلنج قبول کر لیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس نوجوان کو طلب کیا اور ملاقات کے بعد مطمئن ہوا کہ یہی نوجوان جالوت سے ٹکر لے سکے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس چیلنج کے بعد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیلی جالوت کی فوج اور جنگی سامان دیکھ کر پریشان ہو گئے اور اپنے بادشاہ سے کہنے لگے، ہم اب جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسی انصار میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سپاہی کی حیثیت سے طالوتی لشکر سے نمودار ہوئے۔ دوسری جانب سے جالوت نکلا جو سر سے پاؤں تک دھات میں لپٹا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دعوت جنگ دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلی سے گلیل اور پتھر نکالا، پتھر کو گلیل میں پھنسایا اور جالوت کے سر پر دے مارا۔ پتھر کا جالوت کے سر سے ٹکرانا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قوم یہود دنگ رہ گئی۔ پھر اسرائیلیوں نے مل کر فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بھگایا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت عطا کی اور اپنی شہزادی سے آپ کی شادی بھی کر دی اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور یہ محل آپ کی قیام گاہ تھی۔ دوسرا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ بیان ہوتا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناز ہو اے خاتون، تو یہ کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عادل و انصاف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا، اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر بعض اوقات راتوں کو جا کر بھی سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں نے سوت باندھ رکھا تھا اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکا بعد دیگر اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھا۔ تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے تو ہم میں سے ہر شخص
شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے سوراخ کو بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے نیچے سرخ رنگ کی پوتلی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوتلی کشتی میں پھنسا دی۔ ہم نے لپک کر اس پوتلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہے اسے دے دے۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ اور سفید تھا اور خد و خال حسین۔ آپ نے 2 شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سرفرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور اور معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی مزید کہانیوں کو پسند کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔